کیا اب جانتے ہیں؟ صرف ایک رات میں ایسا سفر ہوا جس نے زمین آسمان اور عرش کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ وہ سفر ہے جسے آج تک سائنس بھی سمجھ نہیں سکی۔ معراج النبی کا حیرت انگیز واقعہ۔ معراج النبی اسلام کا ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جس پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ وہ رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خاص دعوت دی۔ یہ سفر عام سفر نہیں تھا بلکہ ایک معجزہ تھا۔ مکہ مکرمہ کی خاموش رات تھی، ہر طرف سکون تھا، لیکن اسی رات تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ پیش آنے والا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضور کو جگایا۔ یہ کوئی عام بیداری نہیں تھی بلکہ ایک عظیم سفر کی شروعات تھی۔ پہلے آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا، اسے زمزم کے پانی سے پاک کیا گیا، پھر ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ تیاری اس لیے تھی کہ اب ایک عظیم سفر پر جا رہے تھے۔ پھر ایک خاص سواری پیش کی گئی جسے براق کہا جاتا ہے۔ یہ نہ گھوڑا تھا نہ گدھا بلکہ ایک نورانی مخلوق تھی۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں نظر جاتی وہاں قدم پڑتا۔ آپ اس پر سوار ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے۔ پھر سفر شروع ہوا مکہ سے بیت المقدس کی طرف۔ یہ لمحہ تاریخ کا ایک عظیم لمحہ تھا۔ یہ سفر لمحوں میں طے ہوا۔ جب آپ بیت المقدس پہنچے تو وہاں انبیاء کرام جمع تھے۔ یہ ایک عظیم اجتماع تھا۔ تمام انبیاء نے آپ کا استقبال کیا، پھر اپنے امامت فرمائی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ یہاں سے اصل معراج کا آغاز ہوا۔ آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا۔ ہر آسمان پر حیرت انگیز مناظر تھے۔ ہر جگہ فرشتے استقبال کرتے، ہر نبی سلام پیش کرتا۔ یہ سفر عام انسان کے تصور سے باہر ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ یہ ایمان کو مضبوط کرنے والا واقعہ ہے۔ یہ معجزہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اور یہی معراج النبی کا آغاز تھا۔ نبی کریم براق پر سوار تھے۔ یہ عام سواری نہیں تھی بلکہ نورانی مخلوق تھی۔ اس کی رفتار انسانی عقل سے باہر تھی۔ جہاں نظر پڑتی وہاں قدم پڑتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے۔ یہ سفر اللہ کے حکم سے جاری تھا۔ راستے میں مختلف مقامات دکھائے گئے۔ کچھ جگہوں پر آپ کو رک کر نماز ادا کروائی گئی۔ یہ مقامات بعد میں اسلامی تاریخ کا حصہ بنے۔ یہ سفر صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی تھا۔ چند لمحوں میں آپ بیت المقدس پہنچ گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جو انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے۔ وہاں ایک عظیم منظر آپ کے سامنے تھا۔ تمام انبیاء کرام جمع تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ یہ ایک بے مثال اجتماع تھا۔ ہر نبی آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آ رسول اللہ، آپ امامت فرمائیں۔ نبی کریم آگے بڑھے اور تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ اب تمام انبیاء کے امام ہیں اور سب سے افضل ہیں۔ نماز کے بعد ایک سکون کا لمحہ آیا، لیکن اصل سفر ابھی باقی تھا۔ اب آسمانوں کے دروازے کھلنے والے تھے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں سے معراج کا اصل آغاز ہوتا ہے۔ زمین کا سفر ختم ہو چکا تھا، اب آسمانوں کی طرف بلندی کا وقت تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اوپر سے سوال آیا، کون ہے؟ جواب دیا گیا، جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا، اب کے ساتھ کون ہے؟ جواب آیا، محمد۔ یہ سن کر دروازہ کھول دیا گیا اور خوش آمدید کہا گیا۔ یہ پہلا آسمان تھا جہاں ایک عظیم ملاقات ہونے والی تھی۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ فرشتے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ہر طرف سکون اور پاکیزگی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے۔ نبی کریم ان کے ساتھ تھے۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، یہ آسمان کا پہلا درجہ تھا۔ یہاں ایک عظیم ہستی موجود تھی۔ یہ تھے حضرت آدم علیہ السلام، انسانیت کے پہلے نبی، تمام انسانوں کے والد۔
جب انہوں نے نبی کریم کو دیکھا تو خوشی سے مسکرائے۔ انہوں نے فرمایا، مرحبا، نیک بیٹے اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ یہ الفاظ محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ ایک باپ کی اپنے بیٹے سے ملاقات تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کیا۔ نبی کریم نے جواب دیا۔ پھر ایک عجیب منظر دکھایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف کچھ روحیں تھیں اور بائیں طرف بھی کچھ روحیں تھیں۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو غمگین ہو جاتے۔ یہ دراصل ان کی اولاد کی روحیں تھیں۔ دائیں طرف جنتی لوگ تھے اور بائیں طرف جہنمی لوگ تھے۔ یہ منظر بہت سبق آموز تھا۔ یہ انسان کو اس کے انجام کی یاد دلاتا ہے۔ نبی کریم یہ سب دیکھ رہے تھے۔ یہ سفر صرف ملاقاتوں کا نہیں تھا بلکہ سیکھنے کا بھی تھا۔ یہاں سے ایک بڑا سبق ملا کہ انسان کا انجام اس کے اعمال پر ہے۔ پھر آگے بڑھنے کا وقت آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا دی۔ نبی کریم آگے بڑھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے۔ اب اگلے آسمان کی طرف سفر ہونا تھا۔ یہ سفر ہر لمحہ مزید حیران کن ہو رہا تھا۔ ہر دروازے پر سوال اور جواب ہوتا۔ ہر جگہ عزت اور استقبال ہوتا۔ اب دوسرا آسمان قریب آ رہا تھا جہاں دو عظیم نبی انتظار کر رہے تھے۔ نبی کریم پہلے آسمان سے آگے بڑھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے۔ اب دوسرا آسمان قریب تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ اوپر سے آواز آئی، کون ہے؟ جواب دیا گیا، جبرائیل۔ پھر سوال ہوا، اب کے ساتھ کون ہے؟ جواب آیا، محمد۔ پھر پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب ملا، جی ہاں۔ یہ سن کر دروازہ کھول دیا گیا اور خوش آمدید کہا گیا۔ جیسے ہی اپ اندر داخل ہوئے، ایک نورانی ماحول نے استقبال کیا۔ یہاں دو عظیم ہستیاں موجود تھیں۔ یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام۔ دونوں آپس میں قریبی رشتہ رکھتے تھے اور دونوں اللہ کے خاص نبی تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم کو دیکھا تو خوشی سے استقبال کیا۔ انہوں نے فرمایا، مرحبا، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ یہ الفاظ محبت، عزت اور خوشی سے بھرے ہوئے تھے۔ نبی کریم نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ یہ ملاقات بہت بابرکت تھی۔ یہاں محبت اور اخوت کا منظر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو معجزات کے لیے مشہور ہے، حضرت علیہ السلام جو تقوی اور پاکیزگی کی مثال ہے، دونوں نبیوں نے دعا دی اور خیر و برکت کی باتیں کیں۔ یہ ملاقات ہمیں سکھاتی ہے کہ انبیاء ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دین ایک ہی پیغام دیتا ہے اور سب نبی اسی سچائی کی دعوت دیتے ہیں۔ یہاں بھی ایک روحانی سکون تھا، لیکن سفر ابھی جاری تھا۔ اب اگلے آسمان کی طرف بڑھنا تھا جہاں ایک حیرت انگیز منظر انتظار کر رہا تھا۔ معراج النبی کا یہ عظیم واقعہ ہمیں صرف حیران کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ ہمیں جگانے کے لیے تھا۔ یہ ہمیں اللہ کے قریب لانے کے لیے تھا۔ یہ وہ رات تھی جس میں زمین اور آسمان کے فاصلے ختم ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک انسان کو وہ مقام ملا جو کسی کو نہ ملا۔ لیکن سوال یہ ہے، ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ کیا ہم نے نماز کی قدر کی؟ کیا ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا؟ نماز جو ہمیں معراج میں تحفے کے طور پر ملی، یہ صرف عبادت نہیں، یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ دن میں 5 بار اللہ ہمیں بلاتا ہے، لیکن ہم اکثر اس بلاوے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی معراج کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ اللہ کے قریب آؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنی زندگی کو سنوارو۔ یاد رکھو، ایک دن ہمیں بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ جو نماز کا پابند ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جو غفلت کرے گا وہ نقصان میں ہوگا۔
آج بھی وقت ہے اپنی زندگی بدلنے کا، اپنے رب سے جڑنے کا، اور اپنے نبی کی سچی محبت اپنانے کا۔ اللہ ہمیں سچا ایمان عطا فرما، ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے، اور ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز سیریز پسند آئی ہو تو ابھی ملتان/اولیاء ملتان کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسے ہی مزید روحانی اور ایمان تازہ کرنے والے بیانات اب تک پہنچتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔